جی السلام علیکم۔ میرا ایک سوال ہے ڈاکٹر کاشف خان صاحب کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کی پوری رسول کی جو سیریز ہے وہ دیکھی، اور آپ کے پچھلے چینل پہ بھی اس سے زیادہ ویڈیو تھی کرنٹ چینل سے، تو وہ بھی میں نے متعدد بار دیکھی، اور جو آرٹیکلز ہیں محمد کے اوپر اور عیسیٰ کے اوپر اور حضرت مریم کے اوپر، وہ میں نے سارے پڑھے، وہ بہت دفعہ پڑھے۔ تو مجھے سمجھ میں تو آ گئی ہے جو بنیادی میسج ہے، لیکن ایک جو چیز ہے جس کا مجھے جواب نہیں مل پا رہا، وہ یہ ہے کہ اب ان سب ٹرمز میں فرق کیا ہے؟ ہمارے پاس الکتاب ہے، القرآن، الفرقان، پھر محمد سے لے کے آدم سے لے کے محمد تک جو میسیجز ہیں، تو کیا یہ سب چیزیں اسی الکتاب جو ہمارے ہاتھ میں ایک فزیکل کتاب ہے، کاپی ہے، جس کو ہم القرآن قرآن مجید کہتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، کیا یہ اسی کے اندر شامل ہیں، یا یہ الگ الگ کوئی تحریریں ہیں یا کوئی الگ کتابیں ہیں، الگ مضمون ہیں جو اس سے ہٹ کے ہیں کسی اور کتاب فارم میں؟ اس کا مجھے ذرا جواب نہیں مل رہا، تو کائنڈلی اگر ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر روشنی ڈال لیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، آپ لوگ اپنا کام بالکل جاری رکھیں، جزاک اللہ۔ السلام علیکم جی، آپ کے وائس نوٹ کا بہت شکریہ، آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ آپ یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ میسج ہے، یہ جو رسول کہا گیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، آپ سمجھ گئے ہیں، لیکن آپ کا کنسرن یہ ہے کہ یہ کیا فرق ہے ان میں، یہ جو ٹرمز ہیں کہ کہیں الکتاب کہہ دیا، کہیں القرآن کہہ دیا، کہیں محمد کہہ دیا، اور کہیں عیسیٰ کہہ دیا، کہیں آدم کہہ دیا، فرق کیا ہے؟ تو الکتاب کے اوپر زیادہ زور دیا ہے، تو سب سے پہلے ہم الکتاب پہ آتے ہیں۔ یہ دور حاضر میں ایک نیا فرقہ بن گیا ہے لوگوں کا، الکتاب والوں کا۔ اب یہ فرقہ ڈکلیئر نہیں کرتے، بالکل یہ فرقہ ڈکلیئر نہیں کرتے، یہ اپنے آپ کو قرآن دان ہی کہتے ہیں، قرآنسٹ ہی کہتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنے طور طریقوں سے اور اپنے وہ مفاہیم سے، وہ جو مفہوم گھڑتے ہیں نا، اس سے یہ گھڑ لیا ہے کہ یہ کتاب یا الکتاب ہی تھی ہمیشہ سے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور انسان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے الکتاب تھی اور اس کے بعد بھی الکتاب رہے گی، اور الکتاب اور الکتاب، دیٹس اٹ۔ انہوں نے یہ گھڑ رکھی بات، اس لیے آج کل وہ بہت زیادہ زور شور الکتاب کا ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ الکتاب کہہ رہے ہیں، کسی کو جتنا مرضی سمجھا لیں بھائی الکتاب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن نہیں، وہ دماغ کے اندر وہ چیز گھس گئی ہے ایک بار، وہ جیسے ہوتا ہے نا کیسٹ ریکارڈ ہو جاتی تھی، پھر اس کے بعد وہ ٹائم بدلا، پھر سی ڈی میں ریکارڈ ہونے لگا، پھر ہارڈ ڈرائیو میں ریکارڈ ہونے لگا، اب میموری میں ریکارڈ ہوتا ہے، تو وہ ان کی میموری میں وہ بات ریکارڈ ہو گئی ہے کہ الکتاب، جتنا مرضی ماتھا پیٹی کر لیں وہ لوگ اس سے ہلیں گے نہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، بس کسی کا مفہوم، کسی کا نظریہ، کسی کا آئیڈیا، کسی کی اوپینین کچھ نہیں ہے قرآن کے سامنے۔ قرآن کے اپنے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے ہم آتے ہیں سورہ النحل کے اوپر، آ جائیے، چلیے سورہ النحل 16 کی 36 نمبر آیت وہ دیکھ لیجئے۔ اچھا، اس کے ساتھ سورہ فاطر دیکھ لیجئے 35 نمبر، اس کی 24ویں آیت، ان دونوں آیات میں آپ یہ پڑھ لیجئے۔ پہلے والی جو ہے وہ سورہ النحل، اس میں جو ہے وہ میسج کی بات کی گئی ہے، رسول کی بات کی جا رہی ہے کہ بھئی ہم نے ہر قوم کی طرف پیغام بھیجا۔ اب اس میں وارنر کی بات کی جا رہی ہے سورہ فاطر کی 24 میں۔ وارنر کیا ہے؟ وارننگ دینے والا، آگاہی دینے والا، وہ اللہ کا پیغام ہی ہے نا جو آگاہی دیتا ہے، انسان نے کیا آگاہی دینی ہے، تو وہ آگاہی دینے والا بھیجا ہر قوم کی طرف، ہر نیشن کی طرف۔ تو جب ہر نیشن کی طرف کچھ نہ کچھ بھیجا گیا، کوئی میسج بھیجا گیا، کوئی کتاب بھیجی گئی، کوئی چیز بھیجی گئی، تو وہ کیا ہوا؟ وہ الگ الگ چیزیں ہیں سب، وہ یہ نہیں ہے کہ ایک قرآن جو آپ کے ہاتھ میں فزیکل ہے، وہ عربی زبان میں قرآن ہے، بس وہی دنیا میں پہلے تھا اور وہی آخر میں تھا اور وہی الکتاب ہے، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن کے اندر متعدد آسمانی کتابوں کا ذکر ہوا ہے، متعدد ریویلڈ بکس کا ذکر ہوا ہے۔ آسمانی کتابوں سے مطلب وہی جو وہی، متعدد وہی کا ذکر ہوا ہے، وہ کتابوں کا ذکر ہوا ہے، کیا انہیں ڈیلیٹ کر دیا جائے؟ الکتاب ہی اگر کہنا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سب ڈیلیٹ کر دو بھائی، پھر ایسا نہیں ہے۔ ہر نیشن، ہر قوم کی طرف جو ہے وہ کتاب بھیجی ہے، میسج بھیجا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی کتاب ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ لا تجد لسنت اللہ تبدیلا، یعنی کہ وہ میسج تبدیل نہیں ہوتا، اللہ کی پریکٹس تبدیل نہیں ہے، پیغام تبدیل نہیں ہے، پیغام ایک ہی ہے، لیکن وہ الگ الگ نیشنز، الگ الگ اقوام کی طرف وہ بھیجا گیا ہے۔ تو جس کی طرف جو بھیجا گیا ہے وہ کتاب ہی کہلائی نا۔ جب ہم ایک چیز کی وہ تحریر کر لیتے ہیں، تحریر کر کے وہ ایک مسودہ کتابی شکل میں آ جاتا ہے، تو وہ کتاب ہی ہوئی، چاہے وہ 1 پیج کی کتاب ہوگی، چاہے وہ 1000 پیج کی کتاب ہوگی، وہ کتاب ہے، مسودہ ایک کتاب ہے۔
اب اس میں ہم آتے ہیں نا الف لام میم. الف لام میم کیا ہے؟ آپ پڑھ لیجئے گا، میں نے وہ مضمون لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا ہے. وہ مجموعہ کلام، الف لام میم مجموعہ کلام. اس کے بعد بتا دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی وہ کتاب کون سی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو وہ کتاب ذالک، وہ اوپر جو بتائی گئی ہے جو الف لام میم جو مجموعہ کلام ہے. تراجم تو غلط کر دی ہیں. یہ کتاب، یہ کیا یار، ذالک یہ ہے، یہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اصل میں کتاب تو وہاں سے چلی نا، وہ جو مجموعہ کلام ہے الف لام میم اس کے نیچے آ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ مجموعہ کلام جو ہے وہ مجموعہ کلام جو ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. مجموعہ کلام کو قرآن خود کتاب کہہ رہا ہے. اب مجموعہ کلام عربی میں ہے تو وہ عربی زبان کی کتاب ہے، وہ قرآن آ گیا. مجموعہ کلام عبرانی میں، ہیبرو میں، تو ہیبرو کی کتابیں ہیں. 5 کتابوں کا سیٹ ہے جو تورا میں ہے، اس کو ہم کیسے ڈینائی اس کی کر سکتے ہیں؟ بھائی وہ کتاب نہیں ہے، وہ 5 کتابیں ہیں. وہ خمسہ اسفار موسیٰ، اسفار خمسہ، وہ کتابیں ہیں 5. اس کے اوپر وہ تورات بنی ہے، وہ انکار نہیں ہو سکتا. گوسپل ہے، زبور ہے، بہت سی اور کتابیں ہیں. ہر نیشن پہ جب قرآن نے بتا دی بات کہ ہر نیشن پہ کتاب آئی ہے تو وہ الکتاب ہے. اب ال کیوں لگا؟ 2 وجہ سے. ایک تو کتابیں عام کتابیں بھی ہوتی ہیں، فزکس کی، کیمسٹری کی، اس کی کتابیں اسکول میں پڑھنے والی ہیں، گھر میں رکھی ہوئی ہیں. اور ال لگا وہ مخصوص کتاب، خصوصی کتاب ظاہر ہے، اس کو ہم یہی کہیں گے کہ وہ ریویلڈ بک ہے. ایک تو ال اس لیے لگ گیا. دوسرا ال اس لیے بھی لگتا ہے کہ اگر کسی وحی کا، کسی کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، ایک بار ذکر ہو گیا کہ ہم نے ایک آگاہی بھیجی، ہم نے وارننگ بھیجی، اس کے بعد جب بات آ رہی ہے چلتے چلتے پھر وہ اس کو الکتاب ہی کہیں گے. یعنی کہ جس چیز کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، جو معروف ہو گئی ہو، جس کو آپ جان چکے ہوں باتوں میں یا کسی سبجیکٹ میں، کسی آیت میں اور کسی سینٹنس میں، کسی جملے میں پہلے سے آپ اس بات کو جان چکے ہیں کہ بات کی گئی ہے اس چیز کی، وہ یہ الکتاب ہے. بس اتنی سی بات ہے. اس فرق کو لوگ سمجھنا نہیں چاہتے. تو امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.